لیں جی، احتجاجیوں کو انہوں نے اب رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ پنجاب کے اندر 2 مہینے کے لیے رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یعنی پنجاب کی جو با اثر اور پرطاقت حکومت ہے، جس کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اس نے یہ مان لیا ہے کہ معاملہ اب اس کے بس کا نہیں ہے۔ یعنی پنجاب میں جو سب سے زیادہ پولیس کی طاقت رکھنے والا صوبہ ہے، جس کو مرکز کی مکمل حمایت حاصل ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے رینجرز کے حوالے کر دیا۔ اب رینجرز آ کے کیا کریں گے، یہ ایک علیحدہ کہانی۔ کہتے ہیں جی اب یہ کالعدم تنظیم ہے، اس کے ساتھ ہم عسکری تنظیموں والا سلوک کریں گے۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی امداد حاصل ہے، تشریح اس کی یہ کی جاتی ہے کہ ان کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے۔ اب بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس ملک کی گردن میں جو پھندا ڈالا ہوا ہے، یہ پھندا بنایا کس نے؟ ذرا یاد دہانی آپ کو کروا دیتے ہیں کہ یہ دھرنے جس کی وجہ سے سارے پریشان ہیں، ان کا آغاز کس طریقے سے ہوا؟ ان دھرنوں کو جسٹیفائی آپ کیسے کرتے تھے جب یہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف دھرنے دیے جاتے تھے؟ ان کے ذریعے کیا آپ نے منسٹرز کے استعفے نہیں لیے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دھرنے دینے کی شے نہیں دی؟ اور جب دھرنوں کو ہینڈل کیا جا رہا تھا تو کیا ابرار الحق صاحب یہ باتیں نہیں کر رہے تھے؟ میں مذمت کرتا ہوں اور میں حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کی بات کو سنا جائے، ان کی ڈیمانڈز کو پرکھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی جائز ڈیمانڈز ہیں۔ تو عوام کے خوف سے آپ نے واپس تو لے لیا، لیکن ابھی آپ کو تکلیف بہت ہے، ابھی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ناروال کے لوگوں کو کہتا ہوں آپ دلیر ہو جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، یہ پتہ نہیں اب اپنی آخرت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں۔ پولیس جس کے ساتھ میری ایک خصوصی وابستگی ہے، خاندانی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور پروفیشنلی بھی، ان کے ورکرز شہید ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے بڑے مشکل حالات میں اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہوئے جانوں کی قربانی دی ہے، کہ درجات بلند کریں۔ پولیس کے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، اللہ ان کو جلدی صحت عطا کریں۔ لیکن پولیس کے بارے میں، پنجاب کی پولیس کے بارے میں آپ نے کیا امپریشن بنایا ہوا تھا؟ آپ کیا کہتے ہوتے تھے؟ آپ ان کو گلو بٹ کہتے ہوتے تھے نا؟ آپ یہ کہتے ہوتے تھے کہ ان کو ایسا پھینٹا لگاؤ کہ پھر ان کی 7 نسلیں جو ہیں نا وہ بھی یاد کریں۔ یہ آپ شاید دیا کرتے تھے نا پنجاب کی پولیس کے بارے میں۔ پہنچے ادھر اور اکٹھے جانا، بڑے بڑے گروپوں میں جانا، اور ان کی ایسے آپ ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اور پولیس والوں کو بیچ چوک ان کے افسران کو پھینٹی لگاتے ہوتے تھے، اس کے اوپر خوش ہوتے تھے کہ جی یہ بڑا بنتا تھا، دیکھیں ورکرز نے اس کی کیا حالت کی ہے۔ یہ پولیس کے ساتھ آپ کرتے رہے، اور اب کہہ رہے ہیں جی کہ پولیس کے ساتھ ہمیں بڑی ہمدردی ہے، ان کے جو ورکرز ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر جب ہم کہتے تھے کہ یہ معاملات آپ کے گلے پڑیں گے، آج آپ اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کل کو آپ اس کی زد میں آئیں گے، ملک اس کی زد میں آئے گا، تو کہتے تھے نہیں آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، نہیں آپ دراصل آپ کو قومی مفادات کا علم نہیں ہے۔ اس وقت احتجاج کو مس ہینڈل کرنے پر حکومت کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوتے تھے۔ یہ پریس ریلیز دیکھ لیں، یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے باقاعدہ، کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معاملات کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا تو اس حکومت کو چلتا کر دینا چاہیے، کیونکہ مافیا پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تمام تر ہمدردیاں جو ہیں ان احتجاجیوں کے ساتھ تھیں جن کو آج آپ ہندوستان کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اور جن کے احتجاج کو آپ ملک کے خلاف سازش کہہ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں تھیں، اور اس وقت کی حکومت کو ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے احتجاج کی وجہ سے ان سے آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور سیاسی طور پر شے ان کو کس نے دی تھی کہ اور جاؤ نہ ذرا جا کے پھر ایسی کی تیسی کر دو؟ شیخ رشید صاحب نے دی تھی۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے، ہم مر مٹیں گے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن لیا آپ نے شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے؟ یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ جب آپ اپنی ذمہ داری کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، جب آپ نے کوئی ایسی دوائی پی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو سیاسی حافظہ ہے آپ کا وہ
13 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوتا اور آپ بھول جاتے ہیں آپ نے ماضی میں کیا کہا، تو وہ آپ تو بھول جاتے ہیں لیکن واقعات کے نتائج تو نہیں پھر ختم ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ تمام جو آپ نے شے دی تھی ان لوگوں کو، ان کو پرووک کیا تھا، ان کو منظم کیا تھا، ان کو آشیروادیاں دی تھیں، شاباشیاں دی تھیں، وہ اب آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ملک کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں اور یہ کالے دن تنظیم ہے۔ ابھی بھی کنفیوژن کلیئر نہیں ہے ویسے ان کے بارے میں۔ یہ 3-4 دن پہلے شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کالدم اور بین کی تفریق ذرا دیکھیے گا کہ ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے، الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ، ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے، سو ہمیں بہتری کی فضا کی طرف جانا چاہیے۔ تو ابھی بھی بیانات دے رہے ہیں لیکن کنفیوژن کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بین کیا ہوا ہے، کالدم ہے یا نہیں ہے، الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ اور پھر معاہدے کس نے کیے تھے؟ یہ پاکستان کے شہریوں نے کیے تھے جو اب ہاسپٹلز تک نہیں پہنچ سکتے، وہ مسافر جو رستے کے اندر موجود ہیں اور اپنا کاروبار حیات نہیں چلا سکتے، وہ دکانیں جو بند ہیں، وہ شہداء کے بچے جو ہیں جو رو رہے ہیں کہ ہمارا باپ ڈیوٹی پر گیا تھا اور اپنے ہی بندوں کے ہاتھوں کیسے شہید ہو گیا، اور وہ جو دوسری طرف لوگ زخمی ہو رہے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں نا۔ اس تمام جھنجھٹ کے اندر ان لوگوں کے ساتھ جو احتجاجی ہیں، جب ہم کہتے تھے کہ طریقے کے ساتھ ڈیل کریں اور اس وقت جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو میرٹ پر حل کریں، آپ معاہدے کر رہے تھے۔ یہ پہلا معاہدہ آپ کے سامنے ہے جو موجودہ ڈی جی ISI ہیں، ان کا نام اس کے اوپر موجود ہے، اور باقاعدہ بہت شان کے ساتھ ان لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجا گیا تھا، معاہدے کے تحت بھیجا گیا تھا اور تحریر کروائی گئی تھی، اس میں باقاعدہ یہ متن موجود ہے، یہ ہم نے تو معاہدہ نہیں کیا، تو آپ ہی لوگوں کے نمائندگان تھے جو معاہدے کر رہے تھے۔ اور پھر چلے وہ تو معاہدہ اپنی جگہ پر ہوا، یہ جو پچھلے سال معاہدہ کیا ہے، یہ کسی حکیم نے آپ کے گھر کوئی خاص دوائی بھیجی تھی کہ جی آپ اس معاہدے کی دوائی کھائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ نے خود معاہدہ کیا تھا نا۔ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے جو معاہدہ کیا تھا وہ کس نے کروایا تھا؟ وہ خود ہی کروایا تھا نا۔ اور آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جس منسٹرز نے معاہدہ کیا تھا وہ ذمہ داری قبول کریں، تو پرائم منسٹر کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سینیٹرز ہیں، یہ سینیٹرز ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کابینہ کی تعریف کیا ہے، اور حکومت کے معاہدے جو ہیں وہ منسٹرز ذاتی کیپیسٹی کے اندر نہیں کرتے، کیونکہ منسٹر کی کوئی ذاتی کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ حکومت کے نمائندے کے طور پر بیٹھتا ہے، اور حکومت کا نمائندہ صرف کابینہ نہیں ہے، کابینہ بشمول وزیر اعظم، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور وزیر اعظم جو ہے اس کی منشا سے معاہدے ہوئے ہیں، لیکن آج کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ تو معاہدے آپ نے کیے ہیں، اب وہ معاہدے پورے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، جیلوں میں بھیجتے ہیں، وہ پولیس والوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، پولیس والوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کے بندے بھی مارے جاتے ہیں، اور دونوں طرف آپ کو آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے، اپنے ہاتھ سے آپ نے آگ لگائی۔ تو میڈیا کا کردار ویسے کیا تھا؟ میڈیا کا کردار آپ کو جھلک دکھا دیتے ہیں، ویژولز ہم نے بلر کر دیے ہیں کیونکہ وائلنس اس میں دکھایا گیا، وہ ہم دکھاتے نہیں ہیں، لیکن آپ نیچے پٹی دیکھ لیں تو میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے جو دھرنے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف نبرد آزما ہیں اصل میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ریاست کے جو ادارے ہیں یعنی پولیس وغیرہ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ چینلز ابھی تک چل رہے ہیں، ان کی طرف سے جو کوریج کی گئی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ جرنلسٹ جو آج جن کو ریٹ آف دا اسٹیٹ یاد آ گئی ہے، اس وقت کیا کہتے جب یہ تو دین کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس وقت کی بات۔ اور اب ان کو ریٹ آف دا اسٹیٹ یاد آ گئی، یعنی یہ صرف معاملہ سیاستدانوں کا نہیں ہے، یہ ریاست کے اداروں کا نہیں ہے، ساروں کی جو یاداشت ہے میرے خیال میں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی چلتی ہے۔ تو آپ وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم ریاست کے نمائندگان کو کہتے ہوتے تھے کہ جی آپ کچھ تھوڑا سا وزن ڈالیں اور اس معاملے کو قانون اور آئین کے مطابق طے کریں، تو کہتے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ پاکستانی شہری ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ٹویٹ ہے نا کہ پرائم منسٹر کو کال کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو معاملات کو طے کرنا چاہیے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ میں کانفلکٹ نہیں ہے، دونوں فریقین۔ اب وہ فریق جو ہے وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہو گیا ہے، اب دوسرا فریق جو ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہو گیا ہے۔ اب پہلا فریق جو حکومت کی طرح کا فریق تھا اب وہ ریاست کو خطرہ بن گیا ہے، پہلے وہ پاکستان کا شہری تھا،
اب کانفلکٹ کو بندوق کے ذریعے اور زور کے ذریعے آپ نے حل کرنا ہے. پہلے معاہدے کر رہے تھے, پہلے حکومت کو تاکید کر رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں, اور پہلے جب وزیر اعظم کہتا تھا جی کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں, تو وہ وزیر اعظم جو ایکس وزیر اعظم ہے اب وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو ہیں کیسے خود کہتے تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو اب وزیر اعظم اس وقت کے اس کی ہدایات کو آپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ دونوں فریقین ایک جیسے ہیں, ریاست پاکستان, حکومت پاکستان اور احتجاجی ایک ہی جیسے فریق ہیں, مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے نام لینے کے اوپر آپ بندوں کو نکال دیتے ہیں جاب سے, ان کی تحقیقات شروع کر دیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب ان دھرنوں کی اسسمنٹ کی تھی تو انہوں نے کیا لکھا تھا اپنی رپورٹ کے اندر؟ کیا وہ سچ ثابت نہیں ہوا؟ آج ان کی رپورٹ کا آپ حوالہ دیں تو آپ کے خلاف تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ رپورٹ لکھنے کے اوپر جو ان کے ساتھ ہو وہ آپ کے سامنے ہے. تو گزارش یہ ہے, یہ تمام ریکارڈ میں نے جھلکیاں آپ کو دکھائیں ہیں, ورنہ تو اور بھی بندہ بہت سی باتیں کر سکتے, جھلکیاں آپ کو دکھائیں ہیں. یہ پھندا آپ نے اس ملک اور اس قوم کے گردن میں اپنے ہاتھوں سے ڈالا, یہ کسی اور نے نہیں ڈالا. یہ بیرونی ایجنٹس والی بات زیب نہیں دیتی ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں, معاہدے کیے ہیں, ان کو شے دی ہے اور کہا ہے کہ جی آپ کی ہلہ شیری جو ہے وہ ملک کی مفادات کا ایک بڑا حصہ ہے, تو ہلہ شیری اپنی جاری رکھیں. اب جو لوگ ریاست کی ریٹ کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں ان کو کسی دن تاریخ کے شیشے میں کچھ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ اپنے کارنامے بھی دیکھنے چاہیے, تاکہ ان کو یاد دہانی ہو کہ انہوں نے پچھلے سالوں میں, دور کی بات نہیں ہے, کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اور اب بالکل آرام سے ریاست کی ریٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اس کی کیجویلٹی ہے. لیکن اگر آپ کی نوکری پکی ہے, آپ کی ترقی ہو رہی ہے اور آپ کا کاروبار چل رہا ہے, تو آپ کو کیا لگے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا.